مومنین میں جدائی پیدا کرے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ بولو بھائی، ڈر تو نہیں گئے؟ کون تھے؟ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ۔ پتہ چلا کہ صحابہ میں تفریق پیدا کرنا یہ کام منافقوں کا ہے، یہ کام۔ اچھا، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، صحابہ بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، صحابہ بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ نبی کی بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر وہ صحابیات نہیں ہیں؟ حضرت علی المرتضی اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر وہ صحابی نہیں ہیں؟ حضرات حسنین کریمین اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا پھر وہ صحابہ نہیں ہیں؟ تو جو صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے بتایا منافقین کا کام یہ ہے تفریق بین المؤمنین، کہ صحابہ میں جدائی پیدا کرنا یہ کام منافقین کا ہے۔ آج کچھ لوگ جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فتح غصب کیا، یہ تفریق بین المؤمنین ہے۔ آج کوئی بکواس کر کے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کیا، یہ تفریق بین المؤمنین ہے۔ آج کچھ لوگ بکواس کر کے کہتے ہیں حضرت عمر نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگائی ہے، یہ تفریق بین المؤمنین ہے۔ ہم تفریق کے قائل نہیں، ہم پیار اور محبت کے قائل ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، ہلکی کیوں آئی؟ اتنا پیار تھا کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر کی ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، گھر عثمان کا ہے، پہلا حسین کا ہے۔ بھائی ہم تو اتنا جوڑ پیدا کرنے والے ہیں جو ہم نعرہ ہی یہ لگاتے ہیں علی معاویہ، بولو بھائی علی معاویہ۔ ہم تو جوڑ والے ہیں، تفریق والے ہم کہتے ہیں علی معاویہ۔ ہم تو یہ جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، تفریق بین المؤمنین والے۔ اور جو علی معاویہ بھائی بھائی نعرے سے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، انہیں جلن ہوتی ہے، یہ وہی ہیں جو تفریق بین المؤمنین والے ہیں۔ ہم تو ان کے درمیان میں اتفاق کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات نہیں کرتے۔ حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں، حضرت علی نبی کے داماد ہیں تو حضرت امیر معاویہ نبی کے سالے ہیں، حضرت علی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی مقتدر ہیں، یہ بھی مقتدر ہیں، وہ بھی معزز ہیں، یہ بھی معزز ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی نبی کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی نبی کے رشتہ دار ہیں۔ علی معاویہ کے بھائی ہیں، معاویہ علی کے بھائی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں علی معاویہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے جی دو آدمی جو لڑ پڑے تو ایک ضرور ناحق پہ ہوگا، دو آدمی لڑ پڑے تو ایک ضرور ناحق پہ ہوگا۔ میں نے کہا تیری نظر وہاں کیوں نہیں جاتی کہ جہاں دو اذانیں آ رہی ہوں تو ایک ضرور غلط ہوگی؟ بات سمجھ آئی کہ وہاں کیوں نہیں جاتی نظر تیری جہاں دو اذانیں آ رہی ہوں؟ بھائی حضور علیہ السلام اس دنیا میں جو آئے ایک اذان لائے یا دو تین اذانیں؟ ایک اذان لائے نا کہ جی جہاں دو اذانیں آ رہی ہوں ایک ضرور غلط ہوگی۔
اور میں تو کہا کرتا ہوں اذان جو ہے یہ مذہب کے کاغذات ہیں، اور جس مذہب کے کاغذات ہی جعلی ہوں وہ مذہب اصلی ہو سکتا ہے؟ بھائی گاڑی ہے، گاڑی اے سی ٹائٹ ہے، ٹائر اچھے ہیں، انجن بھی زیرو ہے، لیکن کاغذات جعلی ہیں، گاڑی لوگے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں لے گا، شریف نہیں لیتا، لینے والے آج بھی لے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس مذہب کے کاغذات ہی جعلی ہو وہ مذہب اصلی ہو سکتا ہے؟ کہتے دو آدمی جو لڑ پڑے تو ایک ضرور ناحق پہ ہوگا۔ میں نے کہا یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ ہمیشہ لڑائی حق اور باطل کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لڑائی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے، کبھی کبھی اختلاف بہتر اور زیادہ بہتر کا ہوتا ہے، کبھی کبھی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں اسٹیج لگا ہے نا جلسے کا، اگر جلسے والے آپس میں اختلاف کر جاتے کہ جی اسٹیج اس طرف سے ہونا چاہیے تھا، بھائی اگر اسٹیج وہاں بھی ہوتا تو غلط تو نہیں تھا نا، وہ بھی صحیح تھا، لیکن یہاں زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہاں مجمع باہر اگر پڑ جائے گا تو نظر پڑ جائے گی اسٹیج پر، اگر یوں ہوتا تو باہر والے دیکھ نہ سکتے۔ میں کشمیر گیا، کشمیر والوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے حضرت یہاں 6 ماہ سردی اور 6 ماہ شدید سردی ہوتی ہے، یعنی گرمی تو ہوتی نہیں۔ ہمیشہ تقابل سردی گرمی کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی تقابل سردی اور سخت سردی کا ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے کہ دو لڑے تو ایک ضرور غلط ہے۔ بھائی ایک آدمی نے مسجد کے دروازے پر کیل گاڑ دی، اس کا کیا دے گلا ٹھوک دیا، وہ جس میں بھینس کو باندھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ گلا دے وے نا۔ ایکڑے مار کے توجہ مسجد کے دروازے تے گلا ٹھوک دیتا، گلا مار دیتا۔ وہ آکھیا بھئی کوئی نمازی گھوڑے سوار اتعاسی کو پریشانی تھی سی، بھئی میں نماز پڑھا تے سواری کے لے کر تے ایک قلعہ ہو سی تو وہ تھی سواری کو بدتے وہ نماز پڑھتی، ان دی نیت ٹھیک ہے یا کوئی ٹھیک ہے نا؟ اچھا بیا بندہ آیا ہوں کہ وہ مسجد تے دروازے تے قلعہ، کوئی تراوی نماز تے آوے، کوئی عشاء تے آوے، کوئی فجر تے آوے، کوئی تہجد تے آوے، کوئی ٹھوکر لگ ونجے، ایک قلعہ تھے کی مارے ان قلعہ اکھاڑ دیتا، وہ مارن والا گیا بھئی تے اکھاڑے کھانا کہتے مارے کیوں؟ آپ لڑ پہ ہوں کیر غلط ہے، روحی صحیح نہ لڑائی تھی گئی روحی صحیح، اے بنیادی غلط ہے۔ نو جو لڑ پون تے ہکڑا ضرور ناحق تے ہو سی، اے بنیاد غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی مقرب ہیں یہ بھی مقرب ہیں، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی معصوم ہیں یہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی منصوص من اللہ ہیں یہ بھی منصوص من اللہ ہیں۔ ان کا اختلاف ہوا، ہم کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، خطیب اسلام، مناظر اسلام۔ توجہ، ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ بھی صحیح، حضرت ہارون بھی صحیح، ہم کہتے ہیں حضرت علی بھی صحیح، حضرت امیر معاویہ بھی صحیح۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ یہاں ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ 6 ماہ کے بعد بتا دوں۔ آپ تھکے ہوئے انشاءاللہ 6 ماہ کے بعد بتا دوں، یا بھی بتاؤں؟ بولو بھائی، ابھی والے ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے تھے اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر یہ کہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی تو آپ ایک جواب یاد کر لیں، آپ اسے کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ یہ پھر کیا ہوا کا ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے کہ لڑائی تو ہو گئی، لڑائی
لڑائی ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر ہنگامہ ہوا. اچھا ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر حالات خراب ہو گئے. اچھا حالات خراب ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑی جنگ ہوئی. اچھا بڑی جنگ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑی لڑائی ہوئی. بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر صلح ہو گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ تھک تو نہیں پہ ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ بولے. اس کو ذرا آپ دہرائیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے بھائی. اگر اس جواب کے ساتھ اشارہ بھی کرو گے نا مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. آواز کے ساتھ یہ اشارہ بھی ہونا چاہیے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی جنگ ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی جنگ ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی. بات ختم ہو گئی نا؟ لڑائی کے بعد صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. اور صلح بھی کسی اور نے نہیں کی. اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کتاب تمہاری ہے، رجال کشی ہے. ماتم اور مدعے سے فرصت مل جائے تو اپنی کتابیں پڑھ لینا. اس میں لکھا ہے حسن نے بھی بیعت کی ہے، حسین نے بھی بیعت کی ہے. اور یہ صلح ہوئی ہے 41 ہجری میں. حضرت حسین کی شہادت ہے 61 ہجری میں. 41 ہجری سے 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال حضرت حسین نے خلافت امیر معاویہ میں گزارے ہیں. ان 20 سالوں میں سے کوئی ایک احتجاج دکھاؤ حضرت حسین کا خلافت امیر معاویہ کے خلاف. ایک احتجاج دکھاؤ. 20 گھنٹے نہیں، 20 دن کی بات نہیں، 20 سال حضرت حسین نے گزارے. ایک احتجاج دکھاؤ اگر انہوں نے کیا ہو خلافت امیر معاویہ کے خلاف، دکھاؤ. اگر انہوں نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو مجھے بتاؤ حضرت حسین ڈر کر چپ تھے یا صحیح سمجھ کر مطمئن تھے؟ صحیح سمجھ کر مطمئن تھے نا. جہاں حسین مطمئن ہوں وہی ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں گے. جہاں حسین مطمئن ہے وہی ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں گے. حضرت علی نے، حضرت حسن نے بھی بیعت کی ہے اور حضرت حسین نے بھی بیعت کر کے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اگر ذوق ہو تو آج کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ کہتے خلافت وہ ہوتی ہے جس کو اللہ بناتا ہے، لوگ جس کو بنائے ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے کہا کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حسن حسین کا عقیدہ یہ تمہارے والا نہیں تھا. اگر تمہارے والا عقیدہ ہوتا تو یہ کبھی بھی خلافت امیر معاویہ کے حوالے نہ کرتے. وہ تو کہتے ہم کرے نہ کرے خلیفہ تو وہ بنے گا جسے اللہ بنائے گا. حضرت حسن نے بھی یوں نہیں کہا، حسین نے بھی یوں نہیں کہا. پتہ چلا کہ حسین بھی اہل سنت کے ساتھ ہیں، حضرت حسن بھی اہل سنت کے ساتھ. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور تمام اہل بیت یہ اہل سنت ہیں. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین اور حضرت حسین، حضرت حسن، یہ تمام بزرگان اہل سنت، یہ اہل سنت ہیں. ان کے عقائد اہل سنت تھے. انہوں نے غلط مذہب کہاں منسوخ کیا ہے. امام محمد باقر بھی ہمارے، امام جعفر صادق بھی ہمارے، امام موسیٰ کاظم بھی ہمارے، امام زین العابدین بھی ہمارے. یہ سارے امام اہل سنت ہیں. معرفت الائمہ اس
اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سائل امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے، امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ حضرت حسین کے، حضرت علی کے پڑ پوتے، حضرت حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے، امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا، پوچھنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے۔ کون سا مسئلہ؟ وہ سائل پوچھنے لگا کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگوانا جائز ہے؟ تو امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قال اللہ باشفی، فرمایا کوئی حد نہیں لگا سکتے۔ دلیل کے طور پر امام محمد باقر نے فرمایا قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو چاندی لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو ابو بکر نہ کرتے، انہوں نے جو کیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام جائز ہے۔ امام محمد باقر کا عقیدہ یہ ہے کہ ناجائز کام ابو بکر نہیں کر سکتا، انہوں نے جو کیا ہے تو جائز ہے۔ تو آج جو یہ بکواس کرتے ہیں پاگے فتح قسم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھائی امام محمد باقر کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ناجائز کام ہو، غیر شرعی کام ہو اور ابو بکر کرے، ایسا ہو سکتا؟ آگے وہ سائل بھی جلا بھنا ہوا تھا، اس نے کہا حل انت تقول لہ صدیق، حضرت آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے، آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے؟ فوثب وثبتا واستقبل القبلہ قال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، من لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ فرمانے لگے جی ہاں ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دیکھو صدیق، یہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صدیق لقب حضرت علی کا ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں صدیق لقب حضرت علی کا ہے، فاروق لقب حضرت علی کا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ لقب حضرت علی کا ہے تو تم اپنے بچوں پر صدیق نام کیوں نہیں رکھتے، فاروق نام کیوں نہیں رکھتے؟ اگر یہ لقب حضرت علی کا ہے تو تمہیں کیا خطرہ، تو رکھو نا بچوں پہ نام۔ پتہ چلا کہ اندر اندر سے تم بھی جانتے ہو کہ یہ لقب ابو بکر کا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں صدیق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ قرآن کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ صدیق ہیں۔ کیا اس آیت کا امام محمد باقر کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا نا، وہ قرآن کو جانتے تھے نا، اس کے باوجود بھی تاکید کے ساتھ حضرت ابو بکر کو صدیق جو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد باقر اعلان کر رہے ہیں ابو بکر کا ایمان باللہ بھی صحیح ہے، ایمان بالرسالت بھی صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہر کسی کو جواب ایک جیسا مت دیا کرو، اس کی حالت کو دیکھا کرو۔